بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلا بہت زیادہ خراب ہے اور کھانسی بھی ہے، بخار بھی ہے، لیکن آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا ہے، آپ کو خبروں سے آگاہ بھی کرنا ہے، اس لیے اسی آواز پہ گزارا کریں اور سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اور میرا چینل جو ہے، تمام چینل جو ہیں وہ فائر وال میں ہے اور بہت سختی سے جکڑا ہوا ہے تاکہ آپ تک آواز نہ پہنچ سکے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح اور درست رپورٹنگ کرتے رہیں گے، حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور خود آپ تک نوٹیفیکیشن نہ بھی پہنچے آپ خود سرچ کر لیا کریں اور آپ ویڈیو تک پہنچ جایا کریں تاکہ اور پھر آگے شیئر بھی کریں۔ تو بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ موجودہ رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی ہے اور ان کی نااہلیاں، ناکامیاں اور ان کا جو ہر روز کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ کل اسلام آباد کا واقعہ ہوا، دہشت گردی کا، پوری کی پوری مسجد، پوری کا پورا امام بارگاہ جو ہے انہوں نے اڑا کر رکھ دیا اور لاشوں کا ڈھیر تھا ہسپتالوں میں، زخمیوں کا زخمی ہی زخمی نظر آ رہے تھے۔ اسلام آباد کے تمام ہاسپٹل جو ہیں وہ زخمیوں سے بھرے پڑے تھے۔ تقریباً 170 سے زیادہ نمازی جو ہیں وہ کل صرف زخمی تھے اور ان میں سے بہت زیادہ شدید زخمی تھے۔ اور جو مریم صاحبہ کہتی تھی کہ ڈور کٹنے پہ، ڈور لگنے سے جو گلا کٹے تو وہ فوری طور پہ ایسے تمام شہری جو بسنت کی نظر ہو جائیں، جن کے گلے کٹ جائیں، فوری طور پہ ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ ہم نے اسپیشلسٹ بلائے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز جو کہ گلے کاٹنے کا علاج کرتے ہیں۔ تو کل جب ہاسپٹل میں کچھ شدید زخمی پہنچے جن کی ٹانگوں میں خون کی نالیاں جو کٹی ہوئی تھی، تو پیمز میں سرکاری ہسپتالوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا ایسا اسپیشلسٹ اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں تھا، تو پھر ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں لے جایا گیا، جبکہ جو شہید ہیں، شہداء کی تعداد ہے وہ بھی 35 سے زیادہ ہے جو آفیشلی بتائی گئی، جبکہ بہت سارے بیچارے اپنے پیاروں کو تلاش کرتے تھے۔ یہ سارے واقعے کو دوبارہ میں آپ کو کیوں رپورٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس دہشت گردی کے واقعے پہ کسی قسم کا کوئی الرٹ جاری نہیں ہوا، جھوٹا سچا الرٹ جاری ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ازبکستان کے صدر آپ کے اسلام آباد میں موجود اور شاہراہ یہ جو ہمارا ریڈ زون ہے اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی کسی نے میزائل سے حملہ کر دیا، بیرونی حملہ ہوا، اتنا شدید تھا یہ سارے کا سارا، اور کچھ شہریوں نے سمجھا کہ شاید بجلی، آسمانی بجلی گری ہے۔ اس قدر خوفناک یہ دھماکہ تھا اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں تھا۔ وہی آئی جی اسلام آباد جو مرید کے میں بہت زیادہ داد دے رہے تھے وکٹری کے نشان کے ساتھ، بڑا زبردست آپ نے قیام کیا ہے، وہ کل بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اس رجیم کی ترجیحات ہیں، پریورٹیز ہیں، وہ قومی سلامتی، دہشت گردی کا خاتمہ، امن و امان کی بحالی، معیشت کی بحالی، سیاسی استحکام ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی اگر ترجیحات ہوتی تو اب تک پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن چکا ہوتا، کیونکہ اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے، میڈیا پہ تنقید کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے، عدلیہ سو موٹو نہیں لے سکتی، عدلیہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب ان کے راستے میں نہ میڈیا رکاوٹ ہے، نہ اپوزیشن رکاوٹ ہے، نہ عدلیہ رکاوٹ ہے، نہ کوئی ادارہ رکاوٹ ہے، نہ کوئی میرٹ رکاوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں، پک اینڈ چوز چل رہا ہے پونے 4 سال سے، اور خاص طور پہ 3 سال اور 2 مہینے جو موجودہ بادشاہ سلامت کے ہیں، جو ہمیں
ہر موقع پہ قرآن مجید کی آیات سناتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے۔ وہ سیاہ سفید کے مالک ہیں اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اور لیکن حالت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شدید ترین بحرانوں کا شکار ہے۔ یہ تمام شعبوں میں یہ بادشاہ سلامت اور ان کی پوری کمپنی، ان کی پوری ٹیم ناکام ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بے حسی یہ ہے کہ ندامت نہیں ہے۔ کل بھی جو وزراء آئے، لیگی وزراء نے آ کے بڑے زور شور سے، محسن نقوی صاحب کو کل نظر ہی نہیں آئے، وہ تو چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چھوٹے وزیر کو آگے کیا، نون لیگ کا فیس طلال چودھری صاحب ان کو آگے کیا، جا کے بھگتے، اور آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ آپ بھگتے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت کئی ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، خصوصی ایلچی ہیں وہ جناب فیلڈ مارشل، اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، سینیٹر ہیں، صحافی ہیں، عقل کل ہیں، اور وزیر داخلہ ہیں، 6-7 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور اس لیے وہ تو مصروف ہی بہت ہے۔ صرف ایک بات جانتے ہیں، اور لیگی بھی اور یہ بھی، بادشاہ سلامت اور ادھر جاتی عمرہ، ایک ہی بات جانتے ہیں کہ گولی چلا دیں، گولی چلا دیں اور مار دو اور جیلوں میں ڈال دو، جھوٹے مقدمے قائم کر دو۔ تو پاکستان کو انہوں نے تباہی کی طرف پہنچا دیا ہے۔ اب ایک اور بات کہ نیوز چینل جو ہے وہ بالکل ہی کل بے حسی کی ایسی نظر ہمیں مثالیں ملی کہ اسپیکر قومی اسمبلی وہ گڈیاں اور گڈے اڑا رہے ہیں، پتنگیں اڑا رہے ہیں، فیسٹیول کے طور پہ منایا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس فیسٹیول کا بھی بائیکاٹ کیا ہے، یعنی اس الیکشن جو نکمی رجیم کے کہنے پہ لوگوں نے بسنت منانے سے بھی انکار کر دیا، اور کیونکہ یہ فیک نیوز چلائی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ آج 60 کروڑ کے پتنگیں گڈیاں فروخت ہو گئی، آج 50 کروڑ کی ڈور فروخت ہو گئی، آج اتنا کچھ ہو گیا، اور بتایا گیا کہ 2 ارب کی ڈوریں اور گڈیاں پتنگیں یہ سارے کے سارے فروخت ہوئے ہیں۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ لاہور کے آسمانوں میں، فضاؤں میں، اور کسی قسم کا کوئی بھی ہلا گلا نظر نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جو کہ پنجاب حکومت نے سرکار کو، اپنی حکومتی مشینری کو حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ ڈھول دھماکہ کرنا ہے۔ لوگوں نے کوئی پتنگیں نہیں اڑائیں، نہ خریدیں، نہ اس فیسٹیول کو اختیار کیا۔ لیکن میڈیا ہاؤسز کیا کر رہے تھے، ٹیلی ویژن چینلز کیا کر رہے تھے، انہوں نے اپنی لائیو ٹرانسمیشن رکھی ہوئی تھی، اور اس بسنت فیسٹیول کو لائیو شوز کروانے کے لیے، اور اس طرح کے حرکتیں کی ہوئی تھی، اور اس لیے کہ آپ کو اشتہار ملتے ہیں۔ تو کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کو شرم حیا کرتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز بھی بالکل بے حس ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کل اخیر کر دی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ سعید بلوچ صاحب انہوں نے کہا کہ نیوز چینلز کو 3 بار فون کر کے کہا گیا کہ یہ جو دھماکے کی خبر ہے یہ اسلام آباد کی نہیں چلانی، بلکہ راول پنڈی کے مضافات کے طور پر چلانی ہے۔ اور اتنی صفاقی اور اتنی بدبختی، میری اپنی بات ہوئی اسلام آباد میں یونیورسٹی جو قرب و جوار کی یونیورسٹیز تھیں وہ لرز گئیں، اور اہل علاقہ جو ہے وہ لرز گئے، اتنا زوردار دھماکہ۔ اس کے بعد عین اس وقت جب اسلام آباد میں لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں اور لاشوں کا انبار تھا، بلکہ خون ہی خون تھا، اس وقت اسلام آباد لاہور جو ہے مکمل طور پر پنجاب سرکار، خاص طور پر پنجاب سرکار سرکاری جو تقریبات تھیں اس میں انتہا درجے کی بے حسی اور ڈھول ڈھماکے، ہلا گلا، میوزیکل شوز چل رہے تھے، جب بہت زیادہ تنقید ہوئی سوشل میڈیا پہ، یہاں تک کہ ٹی وی چینلز پہ کام کرنے والے اینکرز، کچھ چند اینکرز جو ہیں انہوں نے ذرا ضمیر کو جگایا۔ عارفہ نور صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کم از کم ان بیچاروں کو تو دکھا دو اور وہ تو رپورٹنگ کر دو، کیونکہ لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں اپنے پیاروں کی تلاش میں۔
تو تب جا کے ٹی وی نے ایک آدھ خبر دی، لیکن مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا، کیونکہ حکم تھا کہ یہ خبر آپ نے نہیں دینی۔ تو کیا اس طرح کی خبر سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کل میں نے گاڑی میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا، تو اوبر میں بیٹھا تھا۔ اب اوبر میں ویسا بیٹھا تو عادت ہے، کیونکہ جرنلسٹ ہوں، گپ شپ لگانے کی عادت ہے، تو میں نے ڈرائیور سے گپ شپ لگائی، تو وہ عراق کا ایک کرد نوجوان تھا۔ تو ہیلو ہائے ہوئی، تو سیکورٹی کی صورتحال پہ بات ہوئی، تو کہتا ہے کہ آپ پاکستان سے؟ میں نے کہا، تو کہتے ہیں آج اسلام آباد میں بھی آپ کے بہت خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ تو میں سن رہا تھا نیوز۔ تو یہ ہے اویئرنیس، یہ جس چیز کو دباتے ہیں خبر رکتی نہیں ہے۔ وہ نوجوان کردش ہے، عراق کا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے برطانیہ میں کہ آج اسلام آباد میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ پتہ نہیں کس چکر میں ہے اور کیوں یہ خبریں چھپاتے ہیں۔ خبریں نہیں چھپاتے، اصل میں یہ اپنی نااہلیاں اور کوتاہیاں چھپاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم کتنے نااہل نکمے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں جو ہو رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ کل بھی، یعنی آپ کوئی اتنا بھی ان کو نہیں ہے، آپ کلمہ گو ہیں سارے کے سارے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کے سینے میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ تہجد گزار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے طواف بہت کیے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ 5 وقت کے نمازی نہیں بلکہ آپ تہجد کے ساتھ اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو پہلے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا آپ یہ کس دماغ میں کون سا بغض، انتقام، حسد جو ہے وہ بھرا ہوا ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کے دماغ میں گھسا ہے کہ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے، ذرا احساس نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ ہم جیسے نارمل انسان جو ہیں، عام شہری جو ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، غفور الرحیم۔ لیکن آپ تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آپ نے اپنے عوام کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، دشمن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے پورے جو ہیں 38 مہینے 38 مہینے آپ نے اسی بغض میں گزار دیے اور پاکستان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے، نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد کل بھی میڈیکل رپورٹس آپ نہیں دے رہے۔ ایک علاج ہے، عمران خان ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، شہری ہے پاکستان کا، قیدی ہے وہ، اور جھوٹے مقدمات میں سزا سنا دی ہے آپ نے، وہ ہیں، باقی دیگر بے شمار قیدی ہیں۔ ان کو کس خوشی میں آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ آپ ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دے رہے، آپ ان کو رائٹ آف بیل نہیں دے رہے، آپ ججوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، جج جو ہیں وہ کیس نہیں سننا چاہتے، وہ فائل اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اتنی نحوستیں ہیں، لیکن ان نحوستوں کے باوجود آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، پاکستان کی جنریشن کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے ادارے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے ادارے کا برکس نکال کے رکھ دیا۔ آپ ذرا پوچھیں اپنے بچوں سے، عزیز و اقارب سے ہی پوچھ لیں، آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی باہر کتنی عزت ہے اور آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ادارے کی عزت کتنی گر چکی ہے۔ تو اس لیے کل بھی میڈیکل رپورٹس نہیں دی گئی اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر، ان کے ذاتی معالج اپیل کر رہے ہیں کہ جناب ان کی عمران خان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، اور اگر علاج نہ ہوا تو یہ مستقل طور پہ آنکھ ضائع ہو جائے گی، ایک آنکھ بینائی چلی جائے گی۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں کہ اتنا زیادہ انتقام؟ ایک جیل قوانین، ایسا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے بھی
اپنے جو جنگ میں دشمن پکڑے جاتے تھے ان کے ساتھ یہ بھی نہیں کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے میڈیا پرسنز کے ساتھ، اپنی جوڈیشری کے ساتھ، اپنے سیاسی کارکنوں رہنماؤں کے ساتھ۔ تو اس لیے خدا را تو تھوڑا سا کریں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ دوسری جانب کل اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھانا ہوا، ڈنر تھا، اچھا کھانا کھایا انہوں نے، گپ شپ لگائی، اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں کا اس بات پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کی مکمل طور پہ سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی وقت میں بھی اپنا جلسہ جلوس اگر ڈے ٹائم ہے تو منسوخ کر دیں گے تاکہ آپ کا شٹ ڈاؤن اور پہیا جام جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ساری کاز کو پاکستان تحریک انصاف کی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو موقف ہے اس سارے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وقت تمام رہنما جو ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ نے جیل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تو کل کو اگر وقت تبدیل ہوا اور اس پہیے نے الٹا گھومنا شروع کر دیا تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے۔